اسی طریقے سے آئیے الایمان بالبعث بعد الموت، یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ مرنے موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے پر ایمان، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ ایمان جو ہے، ایمان رکھنا کہ انسان کو جیسے اور بہت سارے گمراہ فرقے جو کیا نام ہے مذہب ہیں جو کہتے ہیں کہ جیسے ہندو مت کے اندر ہے اور بہت سارے اس میں ہے کہ کیا نام ہے انسان کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا اور کہتے ہیں جلا دیا جائے اور پھونک دیا جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر اللہ نے فرمایا کہ قالوا امتنا سنتين واحدتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا، اللہ تو نے 2 مرتبہ ہم کو زندہ کیا، 2 مرتبہ ہم کو کیا نام موت دی، اور اللہ رب العالمین ہم تیرے کیا نام ہے واعترفنا بذنوبنا، اور ہم اپنی گناہوں پر اعتراف کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیس بہا جگہوں پر اللہ نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حدیث آئیے، حدیث میں دیکھتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ اللہ کے حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، سمعتو میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے، ہر بندہ ایمان و یقین کی اس حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں مرا تھا۔ نمازی کی حالت میں مرے ہو تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، ایمان اور یقین پر مرے ہو، مومن بن کر کے مرے ہو تو مومن بن کر کے اٹھایا جائے گا، کافر بن کر کے مرے ہو تو کافر بن کر کے، مشرک بن کر کے مرے ہو تو مشرک بن کر کے اٹھایا جائے گا۔ جیسے جو انتقال ہوا ہے ویسے ہی اس کو اٹھایا جائے گا۔ اس پر ایمان واجب ہے، ایمان رکھنا کہ انسان کے اس کے انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین حسن خاتمہ عطا فرما، اچھا خاتمہ عطا فرما۔ اور اچھا خاتمہ کب ہوگا؟ جب آپ دنیا کے اندر اچھا عمل کرو گے تب خاتمہ ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہوں اور یاد کر لوں اور انتقال کے وقت پڑھ لوں گا، ہرگز نہیں ہو پائے گا۔ وہ عمل کے ذریعے سے وہ حسن خاتمہ ہوگا۔ جیسا عمل دنیا میں آپ کرو گے ویسا ہی حسن خاتمہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جیسا عمل دنیا میں کرتا ہے ویسا ہی اس کو خاتمے کے وقت بھی ویسے ہی اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ایک انسان کو کیا نام ہے اپنا عقیدہ اور اپنا عمل، عقیدہ اور عمل دونوں بہت ضروری ہے صحیح کرنا، عقیدہ اور عمل، جس کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا تھا۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں، اس اعرابی سے کہا تھا، اس دیہاتی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دیہاتی نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ مجھے جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے اللہ مجھے بچا لے، بچ جاؤں جہنم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کائنا من کان، کوئی بھی ہو، کبھی بھی کسی بھی حالت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اگر تم جنت میں داخلہ چاہتے ہو اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو۔ دوسرے نمبر پر ان تقیموا الصلوات الخمس، 5 وقت کی نماز تم پابندی سے ادا کرنا، اور ان تؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وان تصوم رمضان، رمضان کا 1 مہینے کا روزہ رکھنا، اس وقت حج نہ فرض ہونے کی وجہ سے۔ یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی نے بتایا، اور جب وہ انسان اٹھ کر کے جانے لگا، دروازے تک پہنچا، گھوم کر کے اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے نبی سے کہتا ہے یا رسول اللہ اقسم باللہ لا ازید ولا هذا ولا انقص، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ جو
آپ نے بتا دیا ہے، اس سے ایک رتی نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، اس پر عمل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ اپنی بات میں سچا نکلا تو یہ جنتی ہے۔